بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک گجراتی اخبار میں شائع ہوا تھا جس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رکھا ہوں۔ ایک بھائی نے بتایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مزار پر فاتحہ کے لیے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا میں مشغول تھا۔ میں اس کو جانتا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈال رکھی تھیں۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی، پھر دوبارہ وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس آ کر ایک بیکاری نے ہاتھ پھیلایا تو میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر وہ بیکاری ہر دوسرے تیسرے دن میری دکان پر آتا اور میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کی داستان غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا تو مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو نہیں دیکھا تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے کپڑے بکھرے پڑے ہیں اور ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ مدھم سی آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دھوکہ دیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے ہیں وہ سب کے سب من گڑت تھے، اور اسی طرح گڑی ہوئی داستانیں سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب کیونکہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو اس لیے تمہارے سامنے سچ بول رہا ہوں۔ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی اور بچے بھی ہوئے۔ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی اور اسی وجہ سے اکثر ہماری لڑائی بھی رہتی۔ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور ان کو اچھی ملازمتیں بھی مل گئیں۔ اب وہ مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر منت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس ویرانے میں جھونپڑی بنا لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پرانے کپڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے کپڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بیکاری مجھے بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے۔ اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے خامی بھر لی تو اس نے کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اس کی خاطر اپنا بڑا گھر اجاڑ دیا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ اچھا لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔
پھر اس نے تھوڑا رک کر کہا میری خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ میری زندگی بھر کی پونجی 4 نوٹوں کی بوریاں تمہیں کسی بھی طرح میرے ساتھ دفن کرنا ہوں گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس کے بار بار کہنے پر میں نے وعدہ کر لیا۔ اس کے مانگنے پر میں نے بوری سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں اس کو دیں اور وہ حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چومنے لگا۔ پھر اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا، لیکن میں نے جلدی ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے اور بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں اس کے پرانے کپڑوں میں چھپا دیں۔ پھر میں نے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کسی بھی ہیلے بہانے سے بڑی سی قبر تیار کروا کر اس کی وصیت کے مطابق وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ دفن کر دیں۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں سخت نقصان ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں نے اچھا خاصا قرض لے لیا۔ قرض واپس مانگنے والوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا اور قرض ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا وہی پرانا بکاری دوست یاد آ گیا۔ پھر مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد تو اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہیں دینا تھا۔ اگر میں اس کی دولت کو رکھ لیتا تو آج مالدار ہوتا۔ شیطان نے بھی مجھے مزید مشورے دینے شروع کر دیے کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت سلامت ہوگی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ امید پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ پھر ایک رات میں کدال وغیرہ لے کر قبرستان پہنچ ہی گیا۔ جب میں اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا، ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ آخر کار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر پر کدال چلا ہی دی اور تھوڑی سی دیر کی محنت کے بعد قبر میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف اور دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور طرح طرح کے ڈرانے خیالات آنے لگے۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور حرام مال سے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، لیکن بلا آخر لالچ غالب آئی اور مالدار ہونے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر حوصلہ دیا کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، مال سامنے ہے۔ دولت کے نشے میں انجام سے غافل ہو کر میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری کھول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا اور میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ الہی میں توبہ کی، لیکن میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک میں بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبوئے رکھنے سے کچھ آرام ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے اٹھ گیا اور دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، آمین۔